وہاں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے بھی بیانات روزانہ کی بنیاد پر سامنے آ رہے ہیں. کل بڑا چرچا تھا جس سے ایک تاثر یہ ملا, میں اس سے ایگری نہیں کرتا تھا, میں نے کل کچھ دوستوں سے کہا بھی کہ کل ہمارے پروگرام میں بھی جو شرکا تھا ان سے ہی میں نے بعد میں شو کے بعد میں نے بات کی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ غلط تاثر جا رہا ہے ہیڈ لائنز کے ذریعے کہ جیسے جی غیر مشروط معافی, تو جناب جیسے معافی کی طرف ایک سفر طے کرنا شروع کر دیا عمران خان صاحب نے. تو بہرحال آج عمران خان صاحب نے کیا کہا, ایک تو دہرایا 9 مئی کی پی ٹی آئی کے لوگ سامنے لائیں, معافی مانگ لوں گا. یہ تاثر غلط ہے کہ میں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے, میں صرف اور صرف پاکستان کے لیے بات کرنے کا کہہ رہا ہوں اور دلچسپ بات کا پیش گوئی کر رہا ہوں. 2 مہینے میں حکومت جاری ہے, حکومت دلدل میں پھنس رہی ہے, بے وقوف ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی, میرے پاس بہت وقت ہے, حکومت کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. اور پھر انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی. ہم ذرا آگے اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں, اور اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے ایک بہت دلچسپ پیش رفت جو اور ہوئی وہ اس متعلق ہے کہ اسی طرح جیل سے ایک روز یہ بیان آیا خان صاحب کا کہ بھائی میں نے یہ کہا, اور رپورٹرز نے اس کو رپورٹ کیا, اور الگ الگ چینلز کے رپورٹ ہیں, جیو, سما, یار سب نے, کہ جناب خان صاحب یہ بولے کہ میں نے جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کا بالکل میں نے کہا تھا, لیکن میں نے پرامن احتجاج کا کہا تھا. پھر اس کو بہت سارے رپورٹرز نے رپورٹ کیا. جب رپورٹ کیا تو اس کو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے نگیٹ کیا, ہمارے شو میں اسد قیصر صاحب نے نگیٹ کیا, فواد چوہدری صاحب نے نگیٹ کیا کہ ایسا کچھ نہیں. پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ جی بالکل خان صاحب نے کہا تھا, اور اس میں کیا غلط ہے, کوئی مطلب کیا ایسی زمین کا حصہ ہے نا, ملک کا حصہ ہے, آئین کے خلاف تو نہیں ہے نا جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کرنا, تو کیا احتجاج, اس میں کیا مسئلہ ہو گیا. انہوں نے پھر کل ہمارے پروگرام میں لیکن یہ کہا کہ نہیں ہے, یہ غلط ہے, ایسا کچھ تو یہ تو نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ مشاورت ہوئی تھی پارٹی سطح پہ کہ اب اگر خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو احتجاج وہیں کریں گے جہاں کرنا چاہیے تھا. کل انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ ایسی کوئی مشاورت ہوئی تھی. انہوں نے اس سے پہلے کہا کہ جی وہ عمران خان صاحب اس مشاورت کا حصہ تھے. کل انہوں نے کہا یہ کہنا غلط ہوگا کہ جناب عمران خان صاحب کا کوئی تعلق تھا ساری مشاورت سے, بلکہ مشاورت ہوئی نہیں تھی تو خان صاحب ہوں گے کیسے شامل. یہ تو میں نے کہا ہے, لیکن آپ ایگزیکٹلی دیکھ لیجیے کہ انہوں نے کیا کل کیا کہا, اس سے پہلے کیا رائے تھی, اور پھر آپ اس میں اپنی رائے بنائیے. ظاہر ہے ہر کوئی اپنی رائے رکھنے میں آزاد ہے. تو دیکھیے سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس متعلق کل کیا کہا ہے ہمارے شو میں, اور 10 روز پہلے کیا کہہ رہے تھے, اس میں ہے مماثلت یا نہیں, آپ دیکھیے. کبھی یہ نہیں کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے جی ایچ کیو کا کوئی فیصلہ ہوا تھا. یہ آپ رپورٹر جو کہہ رہے ہیں وہ آپ اس متن سے اگری کرتے ہیں کہ خان صاحب نے ہاں یہ کہا کہ بھائی میں نے کہا تھا جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کرنا, کیونکہ بھائی جو گرفتار کرے گا اسی کے سامنے احتجاج کریں گے. جی بالکل, اور اس سے پہلے بھی ان کی ریکارڈ سٹیٹمنٹس ہیں اس حوالے سے. عمران خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, انہوں نے کہیں کوئی کال نہیں دی کہ جی ایچ کیو کے باہر آؤ یا نہ آؤ. کی مشاورت میں ظاہر ہے عمران خان صاحب بھی شامل ہوں گے. کہا تھا نا کہ جوڈیشل کمپلیکس والے واقعے کے بعد پارٹی میں یہ ڈسکشن ہوئی تھی, اور خان صاحب بھی ظاہر اس کا حصہ تھے کہ اب اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر جس نے یہ عمل کیا وہیں پہ احتجاج ہوگا. یہ کہا تھا نا آپ نے. خان صاحب اس کا حصہ نہیں تھے. کی مشاورت میں ظاہر ہے عمران خان صاحب بھی شامل ہوں گے. جو پارٹی میں مشاورت ہوئی تھی کہ اب اگر خان کو گرفتار کیا گیا تو جس نے گرفتار کیا پھر وہیں پہ احتجاج ہوگا جہاں ہونا چاہیے. اس مشاورت سے آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب بے خبر تھے. جی دیکھیں, میں نے ایسا نہیں کہا کہ کوئی باقاعدہ مشاورت ہوئی, کوئی میٹنگ ہوئی, کوئی کور کمیٹی میں ہوا, ایسا نہیں ہے. زمان پارک کے واقعے اور جوڈیشل کمپلیکس کے واقعے کے بعد میں نے یہی کہا کہ پارٹی میں اس حوالے سے گفتگو ہوئی, مشاورت ہوئی, اور یہ دیا گیا کہ اگر ایسا دوبارہ ہوتا ہے تو احتجاج وہیں ہوگا جہاں ہونا چاہیے. یہ میں نے بات کی. میں نے جو بات کی ہے وہ میں نے ذمہ داری سے کی ہے, میری اپنی سمجھ کے مطابق جو میں نے کہا ہے وہ درست کہا ہے. یہ صورتحال ہے. ہمارے ساتھ عزت مآب ایکٹنگ انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف جناب شعیب شاہین صاحب